خیر میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے بیٹا اور بیٹی کی تعلیم پر ہمارے معاشرے میں کیا فرق کیا جاتا ہے، اور فرق کیا جاتا ہے تو وجوہات کیا ہیں، اور میں چاہتی ہوں آپ راہ حل بھی اس کا کوئی بیان فرمائیے۔ دیکھیے یہ ڈفرینس تو میں سمجھتی ہوں وہی لوگ کرتے ہیں جن کو بیٹی کی قدر معلوم ہی نہیں ہے۔ نمبر 1 تو یہی بات ہے۔ یہ جو تقابل ہے نا، یہ تقابل ہی دلیل ہے جہالت کی، اس لیے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا دل رنجیدہ ہو جائے بیٹی کی ولادت پر اور تمہیں دکھ محسوس ہو، مثلاً بہت سارے لوگ ہیں جن کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں گی، تو اگر وہ پہلی بیٹی کی پیدائش پر یا دوسری بیٹی ہو جانے پر، تیسری بیٹی ہو جانے پر وہ دکھ کریں اور کہیں کہ ہمارا بیٹا ہی نہیں ہو رہا ہے اور بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تو ایسے موقع پر پیغمبر نے فرمایا جب تمہارا دل رنجیدہ ہو تو اس وقت یاد کرو کہ میں محمد مصطفیٰ بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں۔ تو یہ خیال تمہیں جو ہے نا دکھ سے فخر کی جانب تمہاری سوچ کو چینج کر دے گا، ڈائیورٹ کر دے گا۔ نمبر 1۔ دوسری بات ایک اور حدیث مبارکہ میں ہدیہ کروں، پھر میں آپ کے سوال کا بھی جواب دوں گی، کہ معصوم فرماتے ہیں کہ خدا جس شخص کو بیٹی عطا فرمائے اور وہ اسے تکلیف نہ دے۔ دیکھیے یہ بھی تو ایک ظلم ہے نا کہ ہم بیٹوں کو بہت اچھا سا ایجوکیٹ کریں، اچھا ادارہ دیں، یا ہمارے ہاں بعض گھرانوں میں تو اتنی جہالت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ جب کھانا رکھا جاتا ہے، دیا جاتا ہے گھر میں عموماً، تو بھی جو بوٹیاں ہیں، جو اچھی غذا ہے وہ چن کے لڑکوں کے لیے رکھ دی جاتی ہے، اور جو بچا ہوا ہو، باسی ہو، وہ یہ کہہ کے خواتین اور بیٹیوں کے لیے خصوصاً اسپیشلی الگ کر دیتے ہیں کہ یہ تو لڑکیاں ہیں، کوئی بات نہیں، یہ باسی کھا لیں گی یا یہ شوربے سے لگا کے کھا لیں گی۔ تو یہ جو تفریق ہے یہ کس نے کی ہے؟ خدا نے یہ تفریق نہیں رکھی، بلکہ معصوم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو خدا بیٹی عطا فرمائے اور وہ اسے تکلیف نہ دے، اس کی اہانت نہ کرے اور بیٹے کو بیٹی پہ ترجیح نہ دے، تو خدا ایسے باپ کو، ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک بیٹی کو محبت دینے والا باپ بہشت کا حقدار ہو جاتا ہے، اور ہمارے ہاں کیا عالم ہے، ہمارے ہاں بیٹی کی پیدائش پر دل رنجیدہ ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، اور یہ ڈفرینس چلتا ہے، یہ سالوں چلتا ہے۔ جب اسکول کی، جیسے کہ آپ نے بات کی، اسکول جب چوز کرتے ہیں تو ہم اچھے سے اچھا اسکول بیٹوں کے لیے چوز اس لیے کرتے ہیں کہ تو لڑکا ہے، اس کو تو نوکری کرنی ہے، اور لڑکی کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ لڑکی نے پڑھ لکھ کے کیا کرنا ہے، اس نے تو روٹی پکانی ہے، اس نے تو سالن بنانا ہے، اس نے تو بس بچے پیدا کرنے اور بچے پالنے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ایک بیٹے کو پڑھایا تو فقط آپ نے ایک فرد کو پڑھایا، لیکن اگر آپ نے ایک بیٹی کو، ایک لڑکی کو اچھی تعلیم دی تو آپ سمجھیے کہ آپ نے پوری نسل کو تعلیم دے دی، اس لیے کہ یہ بیٹا اس تعلیم کے بعد ایک اچھی سی جاب تو حاصل کر لے گا، لیکن اس بیٹے نے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت نہیں کرنی، وہ تو اس لڑکی نے ہی کرنی ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں لڑکیاں ان ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں، ان کے پاس اچھی تعلیم نہیں ہوتی، ان کے پاس تربیت کا بھی فقدان، تعلیم کا بھی فقدان جب آ جاتا ہے نا، تو میں یہاں پہ دو صورتیں ہوتی ہیں، وہ دونوں میں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ یہ دونوں ہی آپ بھی آبزرو کرتی ہوں گی اور ہمارے ناظرین و سامعین بھی کریں گے کہ یہ حقیقت ہے۔ اگر ایک لڑکی کو اچھی تعلیم دی جائے، بیٹے کے برابر، غذا بھی، میں تو تعلیم کے ساتھ اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں غذا بھی، ہمارے ہاں لڑکیوں کو اچھی غذا ہی نہیں فراہم کی جاتی، جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہوں، لباس ہو، تمام چیزیں بیٹوں کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہیں، خرچہ بیٹوں پہ کرتے ہیں، اسکول کے لیے، کالج کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، ایون ماں باپ سیونگز بھی کرتے ہیں نا پڑھائی کے لیے، جوان ہوگا تو اس کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، جو بھی خواب ہوتے ہیں وہ بدقسمتی کے ساتھ صرف لڑکوں کے لیے سجائے جاتے ہیں، لڑکی کے لیے نہیں ہوتے۔ اس کا کیا اثر ہوتا ہے جب یہ بچی جوان ہو جائے گی، آپ اس کو بغیر تعلیم اور بغیر تربیت کے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے تو روٹی پکانی ہے، اس نے تو صرف سالن پکانا ہے، اور اس نے تو صرف بچوں کی تربیت مطلب پالنا ہے، تو اس نے تو گھر میں رہنا ہے، آپ نے اس کی شادی کر دی، وہ اپنے گھر چلی جائے گی۔ لیکن جب یہ ماں بنے گی نا تو دو صورتیں پیدا ہوں گی، چونکہ یہ تعلیم یافتہ نہیں تھی، یا اعلیٰ تعلیم نہیں رکھتی تھی، یہ تربیت اس طرح سے اس کی نہ تربیت ہو سکی ہے نہ تعلیم مل سکی، تو دو صورتیں ہوں گی، یا تو اس کو شدت سے احساس ہوگا تعلیم کی اہمیت کا، لہٰذا اب جو خدا اس کو بیٹی دے گا تو یہ اس کو بہت اچھی تعلیم دلوائے گی،
ٹھیک ہے, ایک تو یہ والی ماں ہو سکتی ہے کہ اس کو اندازہ ہے کہ میں کس کس کرائسس سے گزری ہوں, جہاں جہاں اس لڑکی کو تعلیم کی کمی کی احساس ہوا, تعلیم کی ضرورت محسوس ہوئی زندگی میں اور وہ نہیں تھی اس کے پاس, اس نے چونکہ سفر کیا ہے تو یہ کہے گی, یہ ڈیسائیڈ کرے گی یہ ماں, ایسی ماں کہ مجھے اپنی بیٹی کو اپنی طرح جاہل نہیں رکھنا. پھر یہ فائٹ بھی کرے گی, شوہر سے بھی کرنا پڑے گا تو احتجاج کر کے بہرحال کچھ بھی کر کے اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم اپنی اولاد کو دلائے گی, بیٹی کو جو ہے وہ اچھی ایجوکیشن دلائے گی. لیکن دوسری جو صورت پیدا ہوگی خیر وہ بہت خطرناک ہے, اور وہ صورتحال بھی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں. وہ کیا ہے کہ بہت سی لڑکیاں جو بغیر تعلیم کے زندگی گزار لیتی ہیں, جب وہ مائیں بنتی ہیں تو ان کو اگر ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی گزر گئی اور اچھی گزر گئی, تعلیم نہیں تھی تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا, ابا کے گھر میں تھے تو وہاں بھی کپڑے بھی مل جاتے تھے, کھانا بھی مل جاتا تھا, شوہر ہے تو اب وہ بھی کپڑے کھانا دے رہا ہے, تو بس زندگی اتنی ہی کافی ہوتی ہے. اب کیا ہوگا کہ ایسی ماں کی سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ ایسی ماں کی سوچ ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ بھی اپنی اولاد کو آگے مزید فردر تعلیم کی ضرورت نہ سمجھے, اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوگا, اور پھر دوسری نسل سے تیسری نسل میں منتقل ہوگا, اور جہالت کا یہ سلسلہ نسل در نسل جاری رہے گا. جبکہ اس کو شروع ہی میں کنڈیم ہو جانا چاہیے, ختم ہو جانا چاہیے. کیونکہ ایسی مدرس کو بھی میں پرسنلی بھی آبزرو کرتی ہوں کہ جو واقعاً جن کی پرائرٹی یعنی کہ جن کی جو فوقیت ہے وہ صرف یہ ظاہری چند چیزیں ہیں جو تعلیم کو اہمیت نہیں دیتی, تو پھر وہ اپنی اولاد کی تعلیم کو بھی اہمیت نہیں دیتے. وہ یہی والی مائنڈ سیٹ پھر فردر چلتا ہے کہ ہم نے کیا کر لیا, میٹرک کیا تھا مثلاً. آج کے زمانے میں تو میٹرک کی کوئی ویلیو اور ریکگنیشن ہے ہی نہیں سوسائٹی میں, لڑکے کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی. تو اگر مثلاً کوئی ماں میٹرک پاس تھی اور اس نے گزاری لی, تو اب اس زمانے میں آپ سوچیں اگر وہ یہ سوچ بنا لے کہ ٹھیک ہے بیٹی بھی تم بھی بس میٹرک ہی کرو گی اور ہمیں ضرورت نہیں ہے تمہیں پڑھانے کی, تو بتائیے اب آنے والے زمانے, جیسے کہ مولا کائنات کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کو آئندہ آنے والے وقت کے حساب سے آپ تربیت دیں اور تعلیم دیں, تو بتائیے کہ اس ماں کے بچوں کا کیا فیوچر ہے. اس ماں کے بچوں کا تو بہت ڈارک فیوچر ہے. اس ماں کے بچے تو دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی بہت پیچھے رہ جائیں گے. یہ اثر ہوتا ہے ایک عورت کو تعلیم نہ دینے کا. ایک ماں جب تعلیمی ادارے میں چلی جاتی ہے نا, چاہے وہ دینی مدرسہ ہو, چاہے وہ کالج ہو, چاہے وہ یونیورسٹی ہو, اس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ زندگی کی کامیابی کے لیے تعلیم کتنی ضروری ہے, تو پھر وہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا بھی اتنا ہی اہتمام کرتی ہے. خدا نہ کرے کہ ہمارے ہاں ایسی خواہران کی سوچ بن جائے کہ ہم نے بھی نہیں حاصل کی تو کوئی بات نہیں, گزر ہی جائے گی, ان کی بھی گزر ہی جائے گی. یہ والی سوچ بہت خطرناک ہے, کیونکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو بعمل اعوان و انصار چاہیے, ان کو حقیقی ناصر چاہیے, اور امام کا ناصر کبھی جاہل نہیں ہو سکتا, امام کا ناصر کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتا. تو اگر چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری نسل امام کے ناصرین میں شامل ہوں تو خدا را خود کو ایجوکیٹ کریں, اپنے آپ کو دین کے ساتھ دنیا کی تعلیم سے بھی آراستہ کریں اور دنیا کے ساتھ دین کی تعلیم سے بھی آراستہ کریں, اور امام کے ظہور سے قبل ہی خود کو اس قابل بنائیں نا کہ جب وہ آئیں تو ان کو میری ایز اے ڈاکٹر ضرورت ہو تو میں ویسے کام آ جاؤں, ایز اے انجینئر ضرورت ہو تو میں ویسے کام آؤں, کسی بھی اعتبار سے ان کو میری جہاں پہ بھی ضرورت ہو تو میں, میرے بچے, ہم امام کی نصرت کر سکیں. اور جاہلوں کا امام کے لشکر میں یقیناً شمار نہیں ہوگا, نہ کوئی جگہ ہے, کیونکہ آپ 1400 سال پہلے سے دیکھ لیجئے, ائمہ کے اصحاب, پیغمبر کے اصحاب, یہ سب تربیت یافتہ بھی تھے اور تعلیم یافتہ بھی تھے. اس زمانے کے اعتبار سے سب تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ تھے, اور آج بھی ہمیں اس جہالت سے نکلنا ہوگا اگر ہم امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں. اپنے بچوں کو قابل بنانا ہوگا امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کے. خواتین و حضرات, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا جس میں ہم نے بات کی تعلیم کے اعتبار سے. تعلیم ضروری ہے, لیکن صرف تعلیم نہیں, تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت یافتہ ہونا انسان کا بہت ضروری ہے. اگر تعلیم دی جائے, تربیت نہ ہو, تو انسان کی زندگی کو بہت سے خطرات لاحق ہیں. اسی کے ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی محترمہ فائزہ زیدی کا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. ناظرین, ساتھ میں آپ کا بھی شکریہ, آپ اپنا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں, ہمارا پروگرام بھی دیکھتے ہیں. اپنی میزبان سیدہ شیریں زیدی کو اجازت دیجیے, بے امید دیدار, خدا نگہدار.